لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نہایت حسین نمونہ ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں، ترمذی شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ابو داؤد شریف، صحیح ستہ کی کتابوں کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی شخص سے اس کی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے تھے، کبھی کسی شخص سے اس کی جو کی ہوئی زیادتی تھی اس کی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تا وقت کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑا جائے، ورنہ حضور کبھی کسی شخص سے اس کی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا وہ ایک علیحدہ بات ہے، تو اگر کوئی شخص اللہ کی حدود کو توڑتا تو پھر آپ بہت زیادہ غضبناک ہوتے تھے، مگر کب؟ جب اللہ کی حدود کو توڑا جاتا تھا، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی شخص سے اس کی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی۔ مثلا اپنی ذات کے لیے تو آپ کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، لیکن جو احکامات اللہ تعالیٰ کے نافذ العمل ہیں یا جو احکامات جن سے ہیں شریعت کے قانون کے مطابق ہیں، ایسی اگر کوئی بات ہوتی کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی حدود کو توڑتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو جاتے، ورنہ اپنی ذات کے لیے حضور کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں جس سے آپ کو اس کی انٹرپریٹیشن جو سی ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ مثلا مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ مشرکین کے لیے، مشرکین کے خلاف دعائے ضرر کیجئے۔ آپ مشرکین کے خلاف دعائے ضرر کیجئے۔ دعائے ضرر کس کو کہتے ہیں؟ جس کو عام لوگ بد دعا کہتے ہیں، ہم بد دعا نہیں کہتے۔ دعائے ضرر یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے دعا کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ آپ مشرکوں کے لیے یعنی کافروں کے لیے دعائے ضرر کیجئے، یعنی عام جو لوگ اس کے لیے بد دعا فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو مجھے یعنی تم کہہ رہے ہو کہ میں مشرکوں کے لیے دعائے ضرر کروں، مجھے اللہ نے لعنت کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا، مجھے تو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آگے سے جواب دیا۔ اچھا، اب آپ دوسری حدیث بھی سن لیجئے، کیونکہ میں نے جو پہلے آپ کو حدیث سنائی ہے بی بی عائشہ صدیقہ والی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اللہ کی حدود کو توڑتا تو آپ غضبناک ہو جاتے، ورنہ کبھی بھی کسی شخص سے اس کی زیادتی کا بدلہ آپ نہیں لیا کرتے تھے، کبھی بھی نہیں لیتے تھے۔ اچھا، اب میں نے اس کے کانٹیکسٹ میں پہلے آپ کو ایک حدیث یہ سنائی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ مشرکین کے خلاف دعائے ضرر کیجئے، یعنی مشرکوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ دعا کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔
تو اسی طرح اب ایک اور حدیث سن لیجئے کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ضرر یا جس کو عام لوگ بد دعا فرماتے ہیں وہ کہاں پر کی؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ بھی بخاری، نسائی، مسلم شریف، سنن ابو داؤد شریف وغیرہ کی حدیث ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جنگ خندق والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مشرکین کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے اپنے خلاف لڑائی میں مشغول رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مشرکین کے لیے دعا فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ ان کی قبروں کو، مشرکین کے گھروں کو اور مشرکین کی قبروں کو آگ سے بھر دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے اپنے خلاف لڑائی میں انہوں نے ہمیں مصروف رکھا جنگ کے اندر، اور عصر کی نماز رہ گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ یعنی جہاں اللہ کے احکامات کی بات آئی وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے دعا فرمائی، لیکن جہاں اپنی ذات کی بات آئی وہاں حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا، مجھے تو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی شخص سے اس کی زیادتی کا، یعنی اپنی ذات کے لیے زیادتی کا بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ ہاں اگر اللہ کی حدود کو توڑا جاتا، اللہ کی حدود کو توڑا جاتا، جیسا کہ یہ میں نے حدیث بتائی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق والے دن مشرکین کے لیے یہ دعا کی اور کہا حضور نے کہ اللہ تعالیٰ اللہ مشرکین کے گھروں کو بھی اور ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ مگر دوسری جگہ پر جہاں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ایک اور موقع پر کہ آپ مشرکین کے لیے دعا کیجئے ان کے نقصان پہنچانے کے لیے، تو حضور نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے اپنی ذات کے لیے کوئی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ مثلا میں آپ کو اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں۔ جنگ احد والے دن، جنگ احد میں جن کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور چہرہ مبارک کو زخمی کر دیا، تو آپ نے ان کے متعلق صرف اتنا فرمایا، جنگ کے اندر جن کافروں نے حضور کے چہرہ اقدس کو زخمی کر دیا، حضور نے ان کے متعلق صرف اتنا فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا۔ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، کیسے کامیاب ہوگی جس قوم کے لوگوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون و خون کر دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون مبارک کو پونچھ رہے تھے کپڑے سے، اور فرما رہے تھے اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یعنی اے اللہ میری قوم کو بخش دے، کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے جنہوں نے مجھے زخمی کی۔ یعنی اپنی ذات کے لیے بات پھر وہی آ گئی بی بی عائشہ صدیقہ والی حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی شخص سے اس کی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے تھے، مگر اگر اللہ کی حدود کو توڑا جاتا تو پھر آپ اس بدلہ لیتے تھے اور آپ غضبناک ہوتے تھے۔ جیسے کہ جنگ خندق والے دن جب کافروں نے عصر کی نماز نہ پڑھنے دی تو آپ نے ان کے لیے پھر ان کے نقصان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ان کی قبروں کو بھی ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ مگر جب آپ کو ویسے ایک موقع پر مشرکین کے لیے دعا کے لیے کہا گیا کہ ان کے نقصان کے لیے دعا کریں، تو فرمایا اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا نہیں بلکہ رحمت والا بنا کر بھیجا ہے، تو میں کیوں ان کے اوپر لعنت کروں۔ تو اسی طرح یہ جو حدیث ہے کہ جنگ احد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو اور چہرہ انور کو زخمی کر دیا گیا، مگر آپ نے کوئی کچھ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا، جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا، اور آپ کپڑے سے اپنے چہرے کو پونچھ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے اے اللہ میری قوم کو بخش دے، کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ اور مگر اب دوسری طرف ایک اور موقع پر جو کافر تبلیغ کا نام لے کر 70 صحابہ کرام کو لے کر گئے
کہ یا رسول اللہ تبلیغ کے لیے ہمیں ہمارے ساتھ 70 بندے دے دیں جو ہمارے علاقوں میں جا کر تبلیغ کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ حضور نے ان کے ساتھ 70 صحابہ کو بھیج دیا اور وہ بندے 70 صحابہ کو لے کر گئے اور انہوں نے جا کر ان 70 کے 70 صحابہ کو قتل کر دیا۔ 70 کے 70 صحابہ کو، یہ حدیثوں میں آپ نے بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ ان کے خلاف، اب ان کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک دعائے ضرر کرتے رہے ان کے نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے حضور ورنہ جب جنگ احد کے اندر حضور کے چہرے انور کو پورا زخمی کر دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا، اپنے چہرے کپڑے سے وہ خون صاف کر رہے ہیں، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ کچھ نہیں، کیوں؟ اپنی ذات کے لیے آپ کسی سے زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے تھے، معاف فرما دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ تو مگر دوسری طرف جب اللہ کی حدود کو توڑنے کا وقت آتا، کوئی بندہ اللہ کی حدود کو توڑتا تو پھر آپ غضبناک ہوتے اور آپ اس کے لیے دعائے ضرر فرماتے جون سا ہے۔ تو اس لیے اپنے لیے تو کچھ بھی نہ فرمائے، اے اللہ ان کو معاف کر دے، اے اللہ ان کو میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ لیکن جب دوسرے لوگ، وہ بھی مشرکین تھے، جب وہ 70 صحابہ کو لے کر گئے حضور سے کہ آپ تبلیغ کے لیے ہمارے علاقے میں اپنے 70 غلام صحابہ کرام بھیج دیں، اور جا کر قتل کر دیا ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا تھا۔ تبلیغ دین کے لیے 70 علماء جو صحابہ کرام میں تھے ان کو لے جا کر انہوں نے شہید کر دیا اور قتل کر دیا۔ ان کے خلاف پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک دعائے ضرر کرتے رہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دعائے ضرر، جس کو عام لوگ وہ دعائے ضرر کرنا جون سا ہے، اگر یہ فعل ناجائز یا نامناسب ہوتا دعائے ضرر کرنا، تو اللہ تعالیٰ روز اول ہی آپ کو اس سے منع فرما دیتا۔ مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل نیک ہے اور حسن ہے۔ حضور کا ہر فعل، حضور کا ہر عمل، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول کا ہر عمل نیک اور حسن ہے، اور ہر فعل میں، حضور کے ہر عمل میں امت کے لیے نمونہ ہے اور ہدایت ہے۔ اسی لیے وہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ الاحزاب کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نہایت حسین نمونہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے لیے دعائے ضرر کرنا اور ان پر لعنت کرنا جو اللہ کی حدود کو توڑیں، ورنہ اپنی ذات کے لیے تو حضور جو مرضی وہ نقصان کر جاتے تھے، حضور معاف کر دیتے تھے۔ حدیثیں بھری پڑی ہیں بے شمار نبی کریم، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے لیے دعائے ضرر کرنا اور ان پر لعنت کرنا، یہ بھی ایمان والوں کے لیے ایک حسین عمل ہے۔ کیونکہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نہایت حسین نمونہ ہے، نہایت حسین نمونہ ہے۔ تو یہ بھی ایمان والوں کے لیے حضور کا دعائے ضرر کرنا، یہ بھی ایک عمل ہے، حضور کا ایک فعل ہے۔ کافروں کے لیے جو اللہ کی حدود کو توڑیں، ان کے لیے حضور کا ان پر لعنت فرمانا، ان کے لیے دعائے ضرر کرنا، یہ بھی ایک نہایت حسین عمل ہے، یہ بھی ایک نہایت خوبصورت عمل ہے۔ اور اس میں بھی مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت بھی ہے کہ جو کافر اللہ کی پھر حدود کو توڑیں یا وعدوں کو توڑیں تو ان کے لیے دعائے ضرر کرنا جائز ہے، دعائے ضرر کرنا جائز ہے۔ بہرحال آج کی یہ بات اس کانٹیکسٹ میں ہو رہی تھی کہ بعض علماء اور مفسرین جو ہیں، علماء اور بلکہ مفسرین کرام، میں آپ کو اس کی ایک لمبی لسٹ دے سکتا ہوں ان مفسرین کی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعائے ضرر ہے اس کو بد دعا کہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ،
اس کو بد دعا کا ہے کہ حضور نے بد دعا فرمائی، حضور نے بد دعا فرمائی۔ آپ ڈکشنریز اٹھائیں، لغت اٹھائیں، آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا لیں، اس میں آپ کو بد کا جو معنی ہے، بد کا مطلب ہے برا، بد کا مطلب ہے خراب، بد کا مطلب ہے نقص، بد کا مطلب ہے جس میں شرارت ہو، فساد ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بھی بد نہیں ہے، حضور کا کوئی عمل برا نہیں ہے، حضور کا کوئی عمل اور فعل ایسا نہیں ہے جس میں نقص ہو۔ تو بعض علماء کرام بلکہ مفسرین تک اس مقام کے اوپر ایک کیا کہہ لیں غلطی کر گئے یا خطا کر گئے یا جو بھی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضور نے جو حدیث میں ملتا ہے کہ دعا فرمائی کافروں کے لیے جو اللہ کی حدود کو توڑتے تھے، جس کا میں نے پیچھے تمہید باندھی ہے، ان کے لیے حضور نے دعا فرمائی ان کے نقصان کے لیے، یعنی دعائے ضرر فرمائی۔ انہوں نے کیا لکھ دیا کہ حضور نے بد دعا فرمائی۔ تو بد دعا، بد کا تو معنی ہی برا ہے، بد کا تو معنی ہی خراب ہے، بد کا تو مطلب ہی جس میں نقص ہو، بد کا تو مطلب ہی جس میں شرارت یا فساد ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار اللہ کے محبوب کا تو ہر عمل ہی بڑا پیارا عمل ہے۔ کیونکہ قرآن کہہ رہے، قرآن کہہ رہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کا ہر فعل نیک اور حسین ہے، آپ کا ہر فعل نیک اور حسین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نہایت حسین نمونہ ہے، نہایت حسین نمونہ۔ تو اللہ کے رسول میں اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم آپ کا، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اور ہر فعل نیک اور حسین ہے، لہٰذا آپ کے کسی فعل کو بد کہنا اور آپ کی دعائے ضرر کو بد دعا کہنا، یہ اس آیت کے ہی خلاف ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نہایت حسین نمونہ ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کی ذات کے اندر نہایت حسین نمونہ ہے، آپ کا ہر عمل اور آپ کا ہر فعل جون سے وہ نہایت ہی حسین اور نہایت ہی حسن اور نہایت ہی خوبصورت ہے۔ تو پھر آپ کی کسی دعا کو بد دعا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ بد دعا، بد تو وہ چیز ہے جس میں کوئی خرابی ہو، کوئی فساد ہو، کوئی شرارت ہو، کوئی نقص ہو، وہ پھر کیسے کہا جاتا ہے، کہا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، دعائے ضرر، ایسی دعا جس میں نقصان پہنچانے کا کہا گیا ہو۔ بہرحال تو لہذا آپ کی کسی فعل کو بد کہنا اور آپ کی دعائے ضرر کو بد دعا کہنا، یہ اس آیت کی اگر آپ غور کریں تو یہ خلاف ہے جو میں نے ساری تمہید باندھی ہے۔ ان علماء نے یا مفسرین نے، ان لوگوں نے محاورتاً کہہ دیا کہ حضور نے فلاں مقام کے پر بد دعا فرمائی۔ بھئی حضور کی کسی دعا کو بد نہیں کہا جا سکتا، کیوں؟ بد کے اندر نقص ہے، بد کے اندر برائی ہے، بد کے اندر نقصان ہے، اور حضور کی کسی چیز کے اندر نقصان یا برائی یا نقص یا شرارت یا فساد ایسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نہایت حسین نمونہ ہے، لہٰذا آپ کا ہر فعل نیک اور حسین ہے اور حسن اور خوبصورت ہے۔